الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے یہ جو ریسنٹلی 10-12 دن سے پاکستان کے جو روڈز ہیں، سڑکیں ہیں، ان پر کیا ہو رہا تھا یا کیا ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور بدقسمتی کی بات ہے کہ اسلام کے نام پر کیسے کیسے فساد پھیلائے جاتے ہیں، کیسے کیسے انتشار پھیلائے جاتے ہیں، اور نام دیا جاتا ہے کہ اسلام کی خاطر، ناموس کی خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر۔ لیکن جس ہستی کی ناموس کی خاطر یا عزت کی خاطر ہم یہ کر رہے ہیں، کیا ان کی سیرت کے بارے میں ہمیں پتہ ہے؟ کیا ان کی جو تعلیمات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا ان پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو، یہ جو لوگ اس وقت سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں پچھلے 10-12 دن سے، ان میں سے کسی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ناموس کے بارے میں پتہ ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں پتہ ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پتہ ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں پتہ ہے۔ اگر ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پتہ ہوتا تو یہ جو حالات سڑکوں پر بنے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی نہ بنتے ایک اسلامی ملک میں، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ کیوں کہ جس ہستی کی ناموس کی آڑ میں ہم اپنے ذاتی مفادات کو پورا کرنے کے لیے اتنا بڑا فساد اور انتشار پھیلایا ہوا ہے، اس ہستی کی تعلیمات کیا ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہوا کہ دشواریاں نہ لوگوں کے لیے پیدا کرو، آسانیاں پیدا کرو، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے؟ کیا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے؟ کیا حجۃ الوداع کے موقع پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا مکہ میں کھڑے ہو کر بیت اللہ کے سامنے کہ یہ شہر بہت حرمت والا ہے، بہت عزت والا ہے، اور یہ گھر جو ہے یعنی اللہ کا گھر بہت حرمت والا ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس شہر سے اور اس گھر سے بڑھ کر ایک مسلمان کی جان، مال اور اس کی آبرو زیادہ محترم ہے۔ ایک مسلمان کی جان، مال اور آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس شہر اور اس گھر سے زیادہ محترم ہے۔ تو ہماری ان سڑکوں پر پچھلے 10-12 دنوں سے کیا ہوا؟ کیا بے گناہ لوگ نہیں مرے؟ کیا غریب لوگوں کی املاک کو نقصان نہیں پہنچا؟ کیا لوگوں کو ادھر بے عزت نہیں کیا گیا روڈز پہ؟ کیا نہیں ہوا ادھر اسلام کے نام پر؟ اللہ کی قسم، ان کا ایجنڈا جو ہے وہ نہ اسلام ہے نہ ناموس ہے۔ کیوں؟ میری پچھلی ویڈیو میں اس میں دیکھ لیں آپ، جب یہ مارچ شروع ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ کوئی اور ایجنڈا ہے ان کا پیچھے، کیونکہ یہ خود بھی جانتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالنا مطلب آپ آدھی دنیا سے اپنا رابطہ جو ہے کاٹ دیں گے۔ یہ ہونا ہی نہیں تھا، یہ ان مولویوں کو بھی پتا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ ان کی اپنی حکومت بھی ہوتی تو یہ کبھی بھی فرانس کے سفیر کو یا فرانس کی ایمبیسی کو بند کرنے کا خود بھی نہ سوچتے، نہ کرتے، اور نہ ہی ان کو کوئی کرنے دیتا۔ تو یہ سب ان کے ذاتی مفادات تھے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ 2 مطالبے بظاہر لے کر روڈز پہ نکلے ہیں۔ ایک جو ہے وہ فرانس کا امبیسڈر جو ہے، سفیر ہے، اس کو نکالا جائے، اور دوسرا سعد رضوی کو رہا کیا جائے۔ تو میں نے کہا تھا کہ فرانس کے امبیسڈر والا مسئلہ جو ہے وہ تو بھول جائیں، وہ ناممکن ہے، وہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ نہیں ہوگا، اور سعد رضوی کا جو معاملہ ہے وہ بات چیت سے یا عدالتیں موجود ہیں، وہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے حل ہو جائے گا۔ تو اب کیا ہوا ہے؟ ویسا ہی نہیں ہوا کہ اب خبریں آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں۔
کہ فرانس کے سفیر کا جو مطالبہ تھا وہ تحریک لبیک نے واپس لے لیا ہے، وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور جو سعد رضوی کا معاملہ تھا وہ حکومت نے کہہ دیا کہ وہ عدالتیں موجود ہیں، ان کی رہائی جو ہے وہ عدالتوں کے فیصلے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے، جو عدالتیں فیصلہ کریں گی حکومت نے کہا کہ ہمیں منظور ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا جی ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں۔ کیا معاملات طے ہو گئے ہیں؟ جو ناموس رسالت کا نعرہ آپ لے کر نکلے تھے باہر روڈز پہ، کیا وہ پورا ہو گیا؟ کیا وہ جو لوگ مرے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، کیا ان کا وہ جو مقصد یا نعرہ دے کر آپ نے ان کو روڈز پہ نکالا تھا، کیا ان کا خون جو ہے وہ رنگ لے آیا ہے؟ امبیسڈر بھی ادھر ہی رہے گا، امبیسی بھی ادھر ہی رہے گی، سارے کام ایسے ہی چلتے رہیں گے، لیکن وہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری عوام جو ہے یہ ہماری جہالت ہے، کم عقلی ہے، ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، جیسے ماضی میں بھی اسلام کے نام پر ہمارے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ JUI نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا اسلام کی خدمت کی ہے؟ یا جو دوسری جماعت اسلامی ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ یا طاہر القادری صاحب نے انہوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ کچھ ہی انہوں نے بھی کرنا ہے۔ نہ ناموس رسالت ان کا مقصد تھا، کیونکہ اگر وہ مقصد ہوتا تو یہ کفن باندھ کر نکلے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم کفن باندھ کر نکل آئے ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو کیا ویسی بند ہو گئی ہے؟ کیا یورپی یونین کے سارے ایمبیسڈر نکل گئے ہیں پاکستان سے؟ تو پھر تو کہیں گے جی ہاں جی ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے کفن کیوں اپنے اتار دیے ہیں جو سروں پر باندھے ہوئے تھے؟ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غصہ نہ کریں کسی بات کا، خدا را دماغ کو حاضر کر کے سوچیں، یہ جو پیچھے ان کے مقاصد ہوتے ہیں ان کو سوچیں۔ یہ ان کا مقصد اپنے ذاتی مفادات تھے، پوائنٹ سکورنگ کرنا تھا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کیونکہ 2023 میں الیکشن آ رہے ہیں پاکستان میں، اور تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا گیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کو بین بھی کر دیا جاتا۔ تو اس لیے وہ جو ان کے کرتا دھرتا ہیں انہوں نے کہا کیوں نہ ہم الیکشن سے پہلے اپنی پاور دکھائیں اور گورنمنٹ کو یہ دکھائیں کہ ہم بھی کچھ چیز ہیں، ہمیں نہ بین کیا جائے نہ کالعدم قرار دیا جائے۔ تو کیا کہا حکومت نے کہ ٹھیک ہے جی آپ بھی آئیں، جو ہے الیکشن لڑیں، لیگلی طور پر سیاست کے دائرے میں آ جائیں۔ اور یہ واحد مقصد تھا تحریک لبیک کا کہ انہیں بین نہ کیا جائے اور ان کو سیاست میں آنے دیا جائے، جیسے دوسری ساری مذہبی جماعتیں ہیں جو وہ الیکشن لڑ رہی ہیں، ویسے ہی ان کو بھی الیکشن لڑنے دیا جائے، جیسے وہ اسلام کو بیچ رہے ہیں ویسے ان کو بھی بیچنے دیا جائے۔ یہ واحد ایجنڈا تھا ان کا، اور کوئی ایجنڈا نہیں تھا، کیونکہ اگر ناموس کا ایجنڈا ان کا ایجنڈا ہوتا، وہ مقصد ہوتا، تو یہ اپنے مقصد سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹتے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ناموس کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کی عزت کا ان کو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ اگر پتہ ہوتا تو ایسے کام ہوتے، بے گناہ پولیس والے مارے جاتے، وہ جو جن کے بچے اب یتیم ہو گئے ہیں ان کو کیا ہم بتائیں گے، کیا کہیں گے؟ کیا وہ پوچھیں گے نہیں، ہم سے سوال نہیں کریں گے اپنے بڑوں سے کہ ہمارے جو باپ تھے، چچا تھے، تایا تھے، بڑے جو تھے ہمارے، وہ کس لیے شہید ہوئے تھے یا کس لیے انہیں قتل کر دیا گیا تھا؟ ہم ان کو کیا بتائیں گے کہ اس مقصد کے لیے کہ جی فرانس کے سفیر کو نکالا جائے؟ تو وہ پھر پوچھیں گے ہم سے کیا فرانس کا سفیر نکال دیا گیا تھا؟ کیا یورپی یونین سے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا؟ تو ہم ان کو کیا بتائیں گے؟ نہیں بیٹا، فرانس کا سفیر بھی ادھر ہی ہے، ایمبیسی بھی ادھر ہی ہے، یورپین یونین سے ہمارے تعلقات ویسے ہی ہیں۔ تو پھر وہ کہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے پھر جانیں کیوں دی تھی؟ ان کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ اس لیے خدا را کچھ سوچیں، کچھ سوچیں۔ میں عوام سے اس لیے ہمیشہ اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنا ٹائم جو ہے، اپنی زندگیاں جو ہے قرآن و سنت میں صرف کریں، ادھر ٹائم دیں، قرآن سیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح جو تعلیمات ہیں وہ سیکھیں، ان کو چھوڑ دیں۔ یہ جو فساد پھیلانے والے ہیں، انتشار پھیلانے والے ہیں، ان سے پیچھے ہٹ جائیں، ان کو سمجھیں۔ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، جیسے سیاسی جماعتیں، جیسے نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، PTI، سارے
جیسے یہ عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ویسے مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اسلام کا نام استعمال کر کے تو عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں کوئی ایک بندہ مجھے بتائیں کہ جو اسلام کی صحیح خدمت کر رہا ہو۔ میرے opinion میں، میرے خیال میں پچھلے 40-50 سال یا اس سے بھی زیادہ واحد ایک بندہ اسلام کی خدمت کرتا رہا ہے، اور وہ دکھی ہوتا تھا پاکستانیوں کے حالات دیکھ کر، اور وہ صحیح ان کے دل سے آواز نکلتی تھی، وہ تھے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحم اللہ۔ اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھے اور کروٹ کروٹ ان کو جنت عطا کرے۔ انہوں نے صحیح قرآن کو سمجھا اور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہماری عوام کی بدقسمتی ہے کہ ہم سمجھ نہ سکے اور سمجھنا چاہ ہی نہیں رہے قرآن کو۔ اس لیے خدا را اپنی زندگیاں جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ جوڑیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح جو تعلیمات ہے، سیرت ہے، اس کے ساتھ جوڑیں۔ یہ جو سیاسی اور مذہبی مسخرے ہیں، یہ مداریگر ہیں، ان سے اپنا پیچھا چھڑوا لیں۔ اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کا بھلا چاہتے ہیں تو یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ٹھنڈے دماغ سے ٹھنڈے دل سے سوچئے گا۔ کیوں کہ انہوں نے اپنے مقاصد بس پورے کرنے ہیں، اپنے سیاسی فائدے، اپنے ذاتی مفادات جو ہیں وہ بس پورے کرنے ہیں۔ ان کا ایجنڈا جو ہے اسلامی نہیں ہے۔ آپ سمجھیں، اللہ کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بچوں کو ایک اچھا مستقبل اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھ کر اس دنیا سے جائیں۔ کم از کم اللہ کے حضور جب پیش ہوں تو ہمیں یہ تو ہو کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے اللہ کے حکام کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان جیسے جو فساد پھیلانے والے اور انتشار پھیلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں یا جن کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، کیا وہ کلمہ گو نہیں تھے؟ ہو سکتا ہے، ایک میں نے پولیس والے کی فوٹو دیکھی، وہ بیچارے باریش آدمی تھا، 50-55 سال اس کی عمر ان کی ہوگی، وہ ایسے زخمی ہو کے پڑے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوں وہ بزرگ، یا جن کو انہوں نے گولیاں ماری ہیں، یہ انتشار پسندوں نے، یہ فساد پھیلانے والوں نے، وہ ہو سکتا ہے ان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں۔ اس لیے خدا را یہ سوچیں اور سمجھیں، اور کیونکہ فساد جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہوا ہے، الفتنۃ اشد من القتل، کہ جو فساد ہے، انتشار ہے، وہ قتل سے بڑا جرم ہے، کیونکہ فساد میں بہت سے لوگ اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ قتل کرنے والا تو ایک کو قتل کیا، وہ قتل ہو گیا، دوسرے کو سزا یا جزا جو بھی ملی اس کو مل گئی، لیکن فساد کی زد میں بہت سے لوگ، بہت سی فیملیز، بہت سے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بہت سی عورتیں بیوائیں ہو جاتی ہیں، بہت سے لوگ اپنے لخت جگر بیٹے گنوا دیتے ہیں فساد میں۔ اس لیے فساد بہت بڑا جرم ہے۔ اسلام میں، اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے فساد سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ نماز اور صبر سے اللہ کی مدد مانگو۔ اگر ہم کمزور بھی ہیں تو نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اس لیے یہ جنہوں نے اپنی پوائنٹ سکورنگ کی ہے، ان کا جو مقصد تھا مین، وہ حل ہو گیا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا، نہ امبیسی نے کہیں جانا ہے، نہ امبیسڈر نے کہیں جانا ہے، سب نے ادھر ہی رہنا ہے پاکستان میں، اور جیسے معاملات چل رہے ہیں ویسے ہی چلنے ہیں۔ لیکن ان کو کیا فائدہ ہوا ہے کہ یہ اب سیاست میں آ کر اور اپنے مقاصد پورے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت پر عمل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق دے، اور ہر جو بندہ جو فساد پھیلانے والا ہے، شر پھیلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پاکستان کو ان سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور یہ میسیج دوسروں تک بھی شیئر کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔